جمعیت علماء پاکستان کا اس سلسلے میں موقف میں سمجھتا ہوں واضح ہے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اب تک جتنی بھی قیادتیں اس ملک میں آتی رہی ان کے قول اور عمل میں تضاد تھا۔ مثلا سن 1973 کا دستور، اس میں پاکستان کے تمام دساتیر سے بالکل مختلف یہ ایک شق رکھی گئی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا دستور اسلامی ہوگا اور اسلام مملکت کا سرکاری مذہب ہوگا۔ یہ اس سے پہلے کسی دستور میں نہیں تھی کہ پاکستان کا حکومت کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ 73 کے دستور کی خوبی ہے ہمارا کہ اس میں یہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذہب کا دفاع کرے۔ اسلام از اے اسٹیٹ ریلیجن، اٹ مینس دیٹ دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام۔ اب ظاہر ہے جب ملک میں اسلام سرکاری مذہب ہو اور اس کا دفاع حکومت کی ذمہ داریوں میں ہو تو اسلام کو یقیناً بالادستی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن بجائے اس کے ہم نے یہ دیکھا قول اور فعل کا تضاد کہ کسی بھی دور میں اس دستور پر جس طرح کے عمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، یعنی اسلام کو مکمل طور پر بالادستی حاصل نہیں ہوئی اور ایک مذاق بھرل بنا دیا گیا۔ اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کا منافقانہ کردار تھا، اسی کو قول و عمل کا تضاد بھی کہتے ہیں، قول و فعل کا تضاد۔ تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں ایسے افراد جائیں کہ جن کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہو، اور کیونکہ بہرحال ایسا نہیں ہوا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلیاں بار بار ٹوٹتی رہی اور لوگ اس کا تماشا دیکھتے رہے۔